اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عابد اور شیطان کا واقعہ ہے۔ ایک عابد نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس عابد کو بہت غصہ آیا۔ اس غصے کی حالت میں وہ گھر گیا۔ گھر جا کے اس نے کلہاڑا اٹھایا اور چل پڑا کہ میں اس درخت کو آج کاٹ دوں گا تاکہ کوئی بھی بنی اسرائیل کا بندہ اس درخت کی پوجا نہ کر سکے، اس درخت کی عبادت نہ کر سکے۔ شیطان نے جب اس کو دیکھا تو اس کے پاس آیا اور کہا، انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ اے بندہ خدا، تم کیوں اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہو؟ نہ کاٹو اس درخت کو۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، چونکہ یہ شرک کر رہے ہیں، یہ غیر خدا کو پوج رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے میں اس کو کاٹوں گا تاکہ یہ لوگ اس کی عبادت نہ کر سکیں اور اس ایک خدا واحد کی عبادت کریں۔ شیطان اور اس کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے میں عابد نے شیطان کو ہرا دیا اور خود اس کے اوپر آ گیا اور اس کو زمین پہ لٹا دیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اب یہ بندہ نہیں رکتا اور مجھ سے بھی طاقتور ہے اور مجھے بھی اس نے ہرا دیا، تو اس نے کہا، اے بندہ خدا، میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ تم اس درخت کو نہ کاٹو، میں ہر روز تمہیں 2 دینار دیا کروں گا۔ وہ 2 دینار ہر روز تمہارے تکیے کے نیچے ہوں گے، صبح اٹھ کے تم اٹھا لیا کرو۔ اس نے یہ بات مان لی اور کہا ٹھیک ہے، میں اس درخت کو نہیں کاٹوں گا اور تم مجھے ہر روز 2 دینار دیا کرو۔ اس کے بعد اگلے دن جب عابد اٹھا تو اسے 2 دینار مل گئے، پھر دوسرے دن بھی 2 دینار مل گئے۔ جب تیسرے دن دینار نہیں ملے تو اس وقت عابد کو بہت غصہ آیا۔ غصہ آنے کے بعد اس نے کلہاڑا اٹھایا اور غصے کی حالت میں وہ درخت کاٹنے کے لیے چلا گیا۔ اب راستے میں پھر وہی شیطان آ گیا اور اس نے کہا نہ کاٹو درخت۔ اس نے کہا نہیں، میں کاٹوں گا۔ اب ان دونوں کے درمیان پھر لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی میں اب شیطان عابد پہ غالب آ گیا اور اس کو ہرا دیا۔ جب شیطان نے عابد کو ہرا دیا اور اسے کہا کہ اگر تو نے آج کے بعد اس درخت کو کاٹنے کی سوچی تو میں تمہیں مار دوں گا، اس کے اوپر عابد نے اسے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد اس درخت کو نہیں کاٹوں گا۔ تب عابد نے شیطان سے پوچھا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا وجہ ہے کہ پہلی لڑائی میں میں تم سے جیت گیا تھا لیکن اب دوسری لڑائی میں تم مجھ سے جیت گئے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا، جب تم پہلی بار درخت کو کاٹنے جا رہے تھے تو اس وقت تم خالصتاً خدا کے لیے کاٹنے جا رہے تھے۔ اس وقت تیرے دل میں صرف خلوص تھا، صرف اس لیے کاٹنے جا رہے تھے کیونکہ لوگ شرک کر رہے تھے۔ اس وجہ سے چونکہ تیرے اندر خلوص تھا، تم خدا کے خالص بندے تھے، اور جو بھی خدا کا خالص بندہ ہوتا ہے میں اس کو ہرا نہیں سکتا، وہ ہمیشہ مجھ سے جیت جاتا ہے۔ لیکن اب چونکہ تم خدا کے لیے نہیں بلکہ دیناروں کے لیے کاٹنے جا رہے تھے، تیرے اندر خلوص نہیں تھا، تیرے اندر صرف اور صرف دیناروں کی لالچ تھی، اس وجہ سے تم مجھ سے ہار گئے ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، ہمیں جو بھی عمل کرنا چاہیے صرف اور صرف خالصتاً خدا کے لیے ہو۔ پھر جب خالصتاً خدا کے لیے ہوگا تو پھر خدا بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم کبھی بھی نہیں ہاریں گے۔ لیکن اگر ہمارے دلوں میں پیسوں کا لالچ ہوگا یا کسی اور کی محبت ہوگی، اس کے لیے اگر ہم کوئی کام کریں گے تب ہم ہار سکتے ہیں، ہماری جیت کبھی نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خالصتاً جو بھی ہم کام کریں خدا کے لیے ہی کریں، پھر ہمیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔